السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی محمد آصف ندیم صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حدیث کوڈ کی ہے کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب، کہ لوگوں نے کبھی نہ کبھی تو دل سے پڑھ ہی لیا ہوگا، تو اس لیے پھر سب جنتی ہو جائیں گے۔ تو میرا بھائی دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو اور تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، دون الجہر، بغیر آواز نکلے زبان کے، زاری سے، ڈر سے، دیکھنا غافلوں میں نہ ہو جانا، کہ دل سے کرو اور تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ آگے لمبی حدیث ہے، اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں باہو سلطان صاحب اس کی تشریح کیسے فرما رہے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زبانی تو سب پڑھتے ہیں لیکن دل کا کوئی پڑھتا ہے۔ اور پھر سرکار کا فرمان ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ یہ بھائی جس طرح نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں نا، باہو سلطان صاحب فرما رہے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ یہ نفی اس بات بھی لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں۔ لا الہ نفی ہے کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق، اور الا اللہ جو ہے یہ ثبات ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ آپ اپنے گروپ میں 3 کتابیں جو ہماری اس میں بھیجی ہوئی ہیں اس میں آپ بہار طریقت کھولیں، اس کا پہلا باب ہی ذکر کا باب ہے، اس میں یہ سب حوالہ جات موجود ہیں۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، دوسرے سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دل سے ہی پڑھ رہے ہیں جبکہ پڑھتے زبان سے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، اور سرکار بھی فرما رہے ہیں کہ دل سے پڑھنا ہے، اور باہو صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ زبانی سارے پڑھتے ہیں اور دل سے نہیں پڑھتے، وہ کوئی پڑھتا ہے، وہ جس کو پیر پڑھائے۔ اب جو پیر و مرشد اختیار کریں، اور مرشد کے لیے بھی جو شرائط ہیں کہ مرشد کامل ہو، قرآن و حدیث کے مطابق قلبی ذکر بتائے، اور وہ لا الہ الا اللہ باہر سانس آئے تو دل میں ارادہ کرنا لا الہ، اور جب اندر جائے تو دل میں ہی ارادہ کرنا الا اللہ، زبان نہیں ہلانی، آنکھیں بند کر کے، منہ بند کر کے یہ ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا دل کے ساتھ، دل میں، زبان سے آواز نہ نکلے۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں اور نبی پاک بھی یہی فرما رہے ہیں، اور جس نے یہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے، بلا حساب جنتی ہے۔ باہو سلطان صاحب نور الہدیٰ ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک سانس جس نے لیا لا الہ الا اللہ، باہر سانس آیا لا الہ، فانی چیزوں کو باہر نکالا، الا اللہ کو اندر قائم کیا، تو اس کا 6000، وہ فرما رہے ہیں کہ 6000 کبیرہ گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث درج کر رہے ہیں باہو سلطان صاحب اس کتاب میں نور الہدیٰ میں۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ ذکر کرے گا دل کے ساتھ تو اس کی کوئی عمر ہوگی، کوئی ایک سانس تو نہیں لے گا، تو اتنے گناہ تو کسی کے نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو پھر عرض کیا صحابہ نے کہ والدین کے بھی اتنے نہیں ہو سکتے کہ ایک سانس کے ساتھ اتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو وہ تو کتنی سانسیں، 24,000 سانس تو وہ 24 گھنٹے میں لے گا۔ تو اس طرح پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بلا حساب جنت داخل کر دیں گے۔ تو یہی اس حدیث کی تشریح میں کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دل میں میرے نام کا ذکر کرو اور تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے۔ تو میرا بھائی یہ اس طرح ہے، یہ جن کو مرشد کامل نصیب ہوتے ہیں، آج کل تو پیر بھی جتنے ہیں سب تسبیحاں بتا رہے ہیں زبانی کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، یہ قلبی ذکر بتاتے ہی نہیں، ان کو خود نہیں پتہ، کیونکہ پیر کے لیے اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، کوئی قوم شرط نہیں، گدی نشین ہونا شرط نہیں، تو اس کے لیے کوئی بھی شرط نہیں، نہ مولوی ہونا شرط ہے، نہ کوئی قوم شرط ہے۔ کامل مرشد جو اللہ کا ولی ہو، اللہ کی طرف سے اس کو یہ تبلیغ نصیب ہو، عطا ہوئی ہو، تو وہ پھر یہ قلبی ذکر بتائے گا، جس طرح پہلے سارے بزرگ یہ تعلیم کرتے ہیں۔ قلبی ذکر سے قلب پاک ہوتا ہے، پھر جب پاک ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا عرش ہو جاتا ہے، جب اللہ کا عرش ہوتا ہے تو پھر نماز معراج ہوتی ہیں، جب نماز معراج ہوتی ہیں تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازیں جو ہیں یہ بے حیائی سے روکتی ہیں۔ تو اس طرح بلا حساب جنتی آدمی ہوتا ہے، اس کی یہ ترتیب ہے۔ تو آج کل لوگ بڑی بڑی نمازیں لمبی لمبی پڑھنے والے بڑی بڑی بے حیائیاں بھی کرتے ہیں۔ کبھی اخبارات دیکھ لیں یا ٹی وی پر خبریں دیکھیں، ہر وقت مسجدوں میں رہنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھانے والے، ان کی نمازوں نے ان کو بے حیائی سے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا کہ ان کی نمازیں معراج نہیں ہوئی تھیں۔ جن کی نمازیں معراج ہو گئیں، جس طرح یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، بابا فرید گنج شکر قدس اللہ سے العزیز، غوث اعظم قدس اللہ سے العزیز، اس طرح کے نام پر جو بزرگ ہیں ان کی نمازیں معراج تھیں، تو ان سے دیکھیں، ان کے حوال پڑھ کر دیکھ لیں، کبھی کوئی بے حیائی ان سے نہیں ہوئی۔ تو یہ لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور 72 فرقے جو سرکار نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث میں موجود ہے 3993 نمبر، کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست ہی ہوں گے، سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار۔ تو اس لیے یہ بھائی ان کی نماز معراج نہیں ہوئی، اس لیے یہ بے حیائی سے نہیں رکے، انہوں نے نہیں روکا۔ کیوں نہیں معراج ہوئیں؟ کیونکہ ان کا قلب عرش نہیں ہوا تھا۔ قلب عرش کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مومن کا قلب عرش ہے، انہوں نے کوئی کامل مرشد پکڑا ہی نہیں، بیعت نہیں کی، نور ایمان حاصل نہیں کیا۔ اس لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ مرشد کامل ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، تو بیعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مرید بیعت کرتا ہے، وہ بک جاتا ہے پیر کے ہاتھ پر، تو پیر اس کی قیمت کیا عطا کرتا ہے؟ نور ایمان۔ تو اس وقت جب نور ایمان پیر اپنے سینے سے اس کے قلب میں منتقل کرے گا تو وہ مومن ہو جائے گا، اس کی قیمت اس کو مل جائے گی۔ اور نور ایمان کیا چیز ہے؟ وہ وہی نور ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ اولیاء کرام میں آ رہا ہے۔ جب کوئی شخص اس اللہ کے ولی سے بیعت کرتا ہے تو اس کی قیمت، بیعت کا معنی ہے بک جانا، جب وہ بکتا ہے، بیعت کرتا ہے تو اس کی قیمت کیا عطا کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی؟ اس کی قیمت ہے نور ایمان۔ تو جب نور ایمان ملتا ہے تو پھر وہ مومن ہوتا ہے۔ اب اس قلبی ذکر پر عمل کرتے ہوئے پھر اس کا قلب جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ذات پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتی ہے، پھر اللہ اس میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے، جو حدیث پاک ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ۔
تو اس طرح میرا بھائی یہ ترتیب ہے اس کی. تو آپ نے بھی جو سمجھا یہ علماء کرام یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم دل سے ہی پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ زبان سے پڑھتے ہیں، کیونکہ دل ایک علیحدہ عضو ہے اور زبان علیحدہ عضو ہے. زبان سے پڑھنے سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں، قلبی ذکر کرنے سے جب قلب سے پڑھیں گے، زبان بند رکھیں گے تو قلب پاک ہوگا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا مچا ہے، جب وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، تو غلیظ ہو جائے تو سارا جسم غلیظ ہوتا ہے. تو فرمایا یاد رکھو وہ گوشت کا مچا کیا ہے؟ انسان کا دل ہے. تو دل سے جب یہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ جو سرکار نے فرمایا، تو پھر بھائی اس طرح قلب پاک ہو جائے گا. نماز معراج ہوں گی تو بے حیائی سے روکیں گی، اور سرکار کے فرمان کے مطابق پھر وہ آدمی بلا حساب جنتی ہو جائے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو میرا بھائی دوبارہ ارشاد فرما دینا. والسلام. اللہ حافظ.